الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشر الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري وأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون قال الله تعالى في مقام آخر وہی سحر ہوئی جہاں جہاں نظر پڑی وہی رات آج تک جہاں گزر نہیں ہوا۔ محترم علماء کرام اور میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک مقدس مطہرہ کتاب میں سے چند جگہ سے تلاوت کی، اس کے ساتھ ساتھ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان پڑھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس کی روشنی میں صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد آپ لوگوں کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولانا عبداللہ صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور سچی بات ہے ایسے لوگوں کا وجود، مجھے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تعریف کا قائل نہیں، جو بات صحیح ہوتی ہے میں وہ کہتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں میں بھی بیٹھ کے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ دو آدمی مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، مولانا عبداللہ مخلص صاحب اور دوسرے قاری ادریس صاحب ہیں چک بہادر شاہ۔ اللہ مزید، میری تو دعا ہے کہ اللہ مزید ان سے دین کا کام دے۔ میں اس طرف اتنا نہیں جانا چاہتا، میں مختصر یہ جو انہوں نے اہتمام فرمایا ہے یہ عشرہ محرم کے عنوان سے کہ 10 دن محرم کے 10 علماء کو بلا کے آپ کے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے، ایک بات میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب کسی پروگرام میں آدمی بیٹھتا ہے تو آدمی اپنا ایک ذہن بنا لے، میں آیا ہوں جانے کے لیے، دنیا میں آیا ہوں دنیا میں آیا ہوں۔ اگر صرف جانے پر بات ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ بڑا سستا ہے، لیکن جانے پر بات ختم نہیں ہوگی، جانے کے بعد مسئلہ شروع ہوگا۔ کیوں جی؟ تم ساتھ ساتھ بولتے جاؤ، میں تو دیہاتی مولوی ہوں، دوسرا ہم پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ شاگرد آگے سے بولتے رہے نا تو بات پتہ چلتی رہتی ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ جو پروگرام ہم بناتے ہیں یہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارا یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی تیار کی ہوئی جماعت، صحابہ اکرام اور اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعتیں جو ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت، یہ دنیا کے کامیاب، دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہے۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ یہ دنیا کے اور آخرت کے کامیاب ترین، میں جو بات شروع کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اب بات مرنے پہ ختم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو مرنے کے بعد ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ پروگرام اس لیے کہ رکھے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہو کہ کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری اور یہ دنیا سے کامیاب ہو کے گئے، ہم ایسی ہی زندگی گزاریں تاکہ ہم بھی دنیا سے کامیاب ہو کے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو بس یہی ہے، یہ علماء کرام کا آنا اور ان کا آپ کے سامنے بیان کرنا، ان حضرات کی زندگی، تو ان میں سے شاید کوئی ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اگر اس ایک بات کو بھی ہم نے پلے باندھ لیا اور اگر ہم اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو کیا کر دے گا۔ اب میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں 3 دعاؤں کا ذکر ہے پینے کے لیے۔ ان میں نے پہلے کہا کہ سست نہیں بیٹھ رہا، بولو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ 3 دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ کی۔ کتنی دعائیں ہیں؟ اور یہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، تاریخ کا، ان 3 دعاؤں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ فرعون کا کفر عروج پر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی یعنی بلاغت مانگ کے
فصاحت و بلاغت مانگ کے اس کے کفر کے رخ کو کیا کر دیا؟ موڑ دیا، اور اس کو بحر کلثم میں اللہ نے غرق کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، انہوں نے محمد الرسول اللہ کی سعادت کو مانگا، اور وہ بیت اللہ جن میں 360 بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر آیا، جس دن وہ پیدا ہوئے تو سارے کے سارے منہ کے بل، اللہ نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور محمد الرسول اللہ نے جس عمر کو مانگا، اس وقت حالات یہ تھے کہ چھپ کے عبادت کرتے تھے، لیکن جس دن عمر آیا اس دن تاریخ کا رخ۔ تو یہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تھوڑا فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک وہ ہے کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، ایک وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے مانگا۔ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ بھی دنیا میں، پھر بھول جاتے ہو بھائی، بولتے نہیں، وہ بھی دنیا میں آیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو، آیا کہ نہیں؟ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ بھی دنیا میں، اور جس کو محمد الرسول اللہ نے مانگا وہ بھی دنیا میں آیا کہ نہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ 4000 سال بعد دنیا میں آیا، جس کو محمد الرسول اللہ نے رات کے اندھیرے میں مانگا، صبح کے سویرے میں عمر پروانہ بن کر شمع رسالت کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ بھی آیا، جس کو محمد الرسول اللہ نے مانگا وہ بھی آیا۔ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ 4000 سال بعد آیا، جس کو محمد الرسول اللہ نے رات کے اندھیرے میں مانگا، صبح کے سویرے میں عمر در دولت پہ حاضر ہو گیا۔ جب آیا نا تو پھر محمد الرسول اللہ نے تربیت فرمائی۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت تیار کی۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ آ کے جو کلمہ پڑھتا، پھر تھوڑی سی دیر جو صحبت میں بیٹھتا، کئی صحابہ کو اتنا ہی موقع ملا، تھوڑی سی دیر آئے پھر دیہات میں چلے گئے۔ تو قاری صاحب لکھتے ہیں کہ جو آیا اور تھوڑی کلمہ پڑھ کے تھوڑی سی دیر صحبت میں بیٹھا، اس صحبت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ جب اس صحبت سے اٹھتا وہ طریقت کے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتا اور علم کے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتا۔ صحبت کا اثر۔ آج ہماری صحبت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں کہتے ہیں علماء کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ میں یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں تو یہ ایسی بات کروں، میں جو بات میں نے پہلے کہا، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، بڑوں سے سنا ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج بھی جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا کچھ رنگ ہی اور ہے، اور یہ آپ کے پاس علماء کا آنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ پتہ چلتا ہے تب جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں، ابھی پتہ نہیں چلتا۔ انسان کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے پھر محمد الرسول اللہ نے تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، پھر ایسا عمر تیار ہوا۔ آیا تو عمر تھا جب محمد الرسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا تو فاروق اعظم بن گیا۔ پھر محمد الرسول اللہ نے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ بولتا فرش پر تھا، اللہ عرش سے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ کے قلب عطر پر اتار دیتا۔ 19 مقام ایسے ہیں قرآن میں جو حضرت عمر نے دنیا میں بولے تو اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے ہوتا۔ وقت نہیں میں سارا بیان کروں، اور بعینی ان الفاظ میں غزوہ بنی مصطلق سے واپس آتے ہوئے بی بی عائشہ پہ تہمت لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگ رہے ہیں صحابہ سے۔ عمر کی باری آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح زمین پر ہوا یا آسمان پر ہوا؟ آپ کا نکاح زمین پر ہوا یا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا پھر اگر نکاح آسمان پر ہوا ہے تو پھر اس بات کو اس آسمان والے کا انتظار کرو کیا فیصلہ کرتا ہے، دنیا والے جو کہتے ہیں ان کو میری تلوار کے حوالے کر دو، ان کا فیصلہ میری تلوار کرے۔ اور ساتھ یہ الفاظ ھذا بہتان عظیم، اللہ نے یہی قرآن بنا کے آسمان سے زمین پر اتارا۔ تو یہ عمر وہ ہے، ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ بولتا فرش پر تھا تو اللہ عرش سے قرآن بلا کے اتارتا۔ اور صرف یہ بات نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے پھر آخرت پہ ایسی نظر تھی، آخرت پہ ایسی نظر تھی، تقوی کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اذا الشمس کورت وَإِذَا النَّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے اذا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، حضرت عمر کے چلتے ہوئے قدم رک گئے، چلتے ہوئے قدم۔ ہم بھی قرآن سن کے ایسے رک جاتے ہیں، ہم اس لیے نہیں رکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو عرب تھے نا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، چلتے ہوئے قدم رک گئے اور دڑھم کر کے گرے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اور جب ہوش آئی تو کسی صحابی نے کہا کہ امیر المومنین کیا محاذ جنگ سے کوئی غلط خبر آئی ہے جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہو سکا؟ فرمایا نہیں، محاذ جنگ کی بات نہیں، یہ ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب اس آیت پہ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آپ کی ذاتی زندگی کھول دی جائے گی۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں نا، یہ نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، یہ قیامت والے دن۔ میں نے جب اس آیت کو سنا تو میں نے کہا نہ جانے فاروق اعظم کی جب ذاتی زندگی کھلے گی، جب ذاتی زندگی کھلے گی، میرا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا، نہ جانے اس نامہ اعمال میں عمر کے لیے کیا نکلے گا۔ میں تو یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کا ڈر، آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں گے ملے گا کیا، یہی ہے نا؟ تو حضرت عمر جب یہ اللہ سے ڈرے تو ملا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خوف خدا کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ نے اس پہ کیا دیا؟ امام اہل سنت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمر کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ عمر، یہاں کا رواج یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے دریا کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر یہ دریائے نیل چلتا ہے۔ کسی کو مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان کو تو قتل تب کیا جاتا ہے، 3 وجہ کے علاوہ کسی مسلمان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ یا تو وہ محسن ہو، شادی شدہ ہو، وہ زنا کر لے، اس کو سنسار کر دیا جائے، یا عمدن اس نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان 3 وجہوں کے علاوہ کوئی کسی مسلمان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اس لڑکی کا کیا قصور ہے کہ اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دو؟ بات سننا، تو حضرت عمر نے خط لکھا، حضرت عمر نے ایک خط اس گورنر کو حضرت عمر بن عاص کو لکھا اور ایک خط دریائے نیل کو لکھا۔ خط لکھا، حضرت گورنر کو لکھا کہ یہ خط میرا، تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، یہ میرا خط پڑھ کے دریا میں ڈال دو۔ تو جب یہ خبر مصر میں پہنچی، بھئی حضرت عمر کا خط آیا ہے اور انہوں نے خط دریا کو لکھا ہے۔ کس کو؟ عجیب بات تھی، آدمیوں کو تو خط لکھا جاتا ہے، انسانوں کو خط لکھا جاتا ہے، یہ دریا کو حضرت عمر نے کیسے خط لکھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کئی لاکھ لوگ جمع ہوئے اور ان میں سے کئی لاکھ صرف یہود و نصارہ تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے دریا کو خط کیسے لکھا۔ کئی لاکھ یہود و نصارہ کا مجمع ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب دریا وہ اکٹھا کیا تو خط پڑا۔ خط کیا تھا کہ اے دریائے نیل، عمر کی طرف سے دریائے نیل کو، کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ عمر کی بادشاہی میں تیرے ایک قطرے کی بھی ضرورت۔ ہم تو مسئلے تلاش کرتے ہیں نا، او جی بس ٹھیک ہے، مشکل وقت میں ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کو جو محمد الرسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، وہاں مسئلتیں نہیں تھی، سیدھی بات تھی، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اس لڑکی کی وجہ سے چلتا ہے تو عمر کی بادشاہی میں تیرے ایک قطرے کی بھی ضرورت۔ یہ خط کا عنوان۔ آگے جو علماء نے لکھا، کہتے ہیں جو خط پڑھ کے نا گورنر نے خط دریا میں ڈالا تو دریا سے ایسے پانی پھوٹا کہ جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اور اس سے بڑبڑیاں نکلتی ہے نا، تو ایسے پانی پھوٹا اور لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا، لوگ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ڈوب گئے۔ یہود و نصارہ بھاگ بھی رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ صرف اس دن، صرف اس بات کو دیکھ کے 16,000 یہودی اور نصرانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 16,000 یہودی اور نصرانی صرف اس بات کو دیکھ کے کہ مسلمانوں کے امیر کا، امیر المومنین کا خط آیا ہے، تو دریا کو صرف خط سنا کے دریا کے اندر ڈالا ہے اور دریا سے اسی وقت پانی اتنا آیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ 16 ہاتھ پانی آیا۔ آج 1450 سال گزر گئے، اس کے بعد دریائے نیل خشک نہیں۔ اس دن کے بعد وہ جو ہر سال خشک ہو جاتا تھا، لڑکی ڈالتے تھے
اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لڑکی ڈالتے تھے، اب آپ تجسس میں پڑے رہیں گے، میں مختصر بات کروں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے، علم معانی، تو وہاں مختصر معانی ایک کتاب ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ ایسے ہی۔ یہ دیکھو بتوں کے سامنے جو ہاتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جو کرنے والا کون ہے؟ وہ بت تو نہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں ہو سکتے، سپورٹوں سے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، تو کرنے والا کون ہے؟ وہ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے اللہ ایسے ہی کر دیتا ہے، تو کرنے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ بس یہ عقیدہ بنا کے جاؤ، یہی ہمیں بڑوں نے بتایا ہے کہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت عمر کی جب محمد الرسول اللہ نے تربیت کی تو پھر عمر اس مقام پہ پہنچے۔ عمر چلتے چلتے، میں اپنا موضوع سمیٹتا ہوں، میں نے وہ 10 محرم کے حوالے سے آگے حضرت حسین کے فضائل بھی بیان کرنے، تو میں مختصر یعنی کہ اگر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے، دینداری کو سامنے رکھ کے ہم دنیا کے معاملات اگر کریں گے نا، دنیا کے معاملات، اس میں بھی بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ رات کو ماں بیٹی جھگڑ رہی تھی تو حضرت عمر پاس سے گزرے ہیں، سنا ہے واقعہ؟ ابے بولتے نہیں کیا؟ سنا ہے نا؟ تو پھر ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا لیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی۔ انہوں نے فرمایا خلیفہ تھوڑا ہی دیکھ رہا، خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا خدا تو۔ ہمارا عقیدہ بھی آج اگر یہی بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، تو اس نسل سے چل کے آگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا۔ نیک بنیاد رکھو گے تو نیک لوگ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں۔ کتنے جی؟ یہ میں درمیان میں ویسے بات چھیڑ دی کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم تو دنیا کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں، کوٹھی بنگلوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں، بینک بیلنس کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور محمد رسول اللہ نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی، وہ ایمان اور تقوی کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے۔ تو ایک دن ان کے گھر میں ایک عورت آئی نا، بچے بہت زیادہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ ہمیں تو منصوبہ بندی والوں نے اس سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو گھر میں چٹائی پڑی ہوئی تھی، عورت آئی تو اس کو ایک چٹائی پہ بٹھایا، وہ چٹائی ایک طرف سے گیلی تھی، تو وہ عورت سمٹ کے بیٹھی، شاید کسی بچے بہت زیادہ کھیل رہے ہیں گھر میں، شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، تو وہ سمٹ کے ایک طرف بیٹھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی سمٹ کے بیٹھ رہی ہے، کہتی ہے بہن کھل کے بیٹھو، سمٹ کے نہیں بیٹھو، ہمارے گھر میں اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے پیش کرتے۔ 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے، ایک چٹائی ہے، تو کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم باقی رہی بات سمٹ کے نہیں بیٹھو، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا۔ آج رات عمر بن عبدالعزیز نے اس پہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنسوؤں سے یہ چٹائی گیلی ہو۔ 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے، آنسو اتنے گرے کہ چٹائی گیلی ہو گئی۔ آج اللہ کی کتنی ہزار نعمتیں ہم کھاتے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کا ایسا ہی شکر ادا کرتے؟ آج ہم سارے زبانی کلامی میرے سمیت سارے لگے ہوئے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تربیت کی کہ پھر دریا کو خط لکھتے ہیں تو دریا میں بھی پانی جائے، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ کئی میل تک ہوائیں پیغام لے کر جاتے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے وہ کچھ کام کر رہے تھے تو سورج کی تپش پڑی، وہاں عرب کی بڑی گرمی، اللہ آپ کو وہاں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں لے جائے۔ کچھ آمین نہیں دل کردا ہے، نہیں دل کردا۔ تو وہاں گرمی ہے، سورج کی تپش لگی، قمیض اتاری، یوں دیکھا ایسے ہی دیکھا تو سورج ٹھنڈا ہو گیا۔
سورج تو بھائیو جب ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے بھی یہ دنیا کو کیا کر دے گا؟ مسخر کر دے گا۔ پھر جو مانگو گے اللہ پھر دے گا۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا، پھر ایک دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو کیا صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کے دیا۔ اس سے کیا دعا مانگی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ اگر مجھے موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں مجھے موت آئے، موت آئے تو مدینے میں، اور موت آئے تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت ملے۔ اللہ نے نہ صرف دعا قبول کی، اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور مدینے میں موت بھی، اور بڑھ کے کیا دیا؟ اللہ نے جگہ وہ عنایت فرمائی بھی آج بھی محمد الرسول اللہ کے پہلو میں آرام فرما رہے۔ اللہ آپ کو وہاں لے جائے۔ آپ دیکھو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر پیچھے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے کندھوں کے برابر حضرت عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رخ ہے، اور حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، عمر آج بھی صدیق اکبر اور محمد الرسول اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جب ایسے بنو گے تو جو مانگو گے وہ اللہ نے موت بھی وہاں مدینے میں شہادت کی موت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ایران کا مجوسی فروز نامی ابو لولو جو ہے وہ اس نے خنجر مارا۔ اب جہاں میں نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اب جب خنجر مارا تو حضرت عمر گرے۔ حضرت عمر فجر کا نماز کی رات بھی لمبی ہوتی تھی، سورج بھی طلوع ہونے والا تھا، تو حضرت عمر جب گرے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو خلیفہ بنایا اور ان کو کہنے لگے کہ میری پرواہ نہیں کرو، مسلمانوں کی نماز مکمل کراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع ہو جائے اور مسلمانوں کی نماز ضائع ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ کہ مسلمانوں کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اپنی نماز کی بھی فکر ہے، مسلمانوں کی نماز کی بھی فکر ہے۔ آج سارے میں اور آپ سارے حضرت عمر کے ماننے والے وہ دنیا سے جا، اور وہ کیوں؟ ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کی زندگی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی جو آخری نماز ہے، ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر، ایک حضرت علی کے کندھے پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے، کہ جب محمد الرسول اللہ کر نماز کی معافی نہیں تو امتی کسی پر بھی نماز کی معافی۔ آج سارے ہم کیا ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ پروگرام کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمیں کچھ بات سمجھ آ جائے۔ کیا ہماری مسجدوں میں ایسے ہی نمازی ہوتے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں ایسی آباد ہیں؟ پھر ایک حضرت عمر کی بات نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، آپ علماء سے سنتے ہیں وہاں کیا ہوا، کب شہادت ہوئی، کہاں سر کٹا، کہاں سر کٹا؟ وہ سجدے میں یوں نہیں، میں سجدے میں گر پڑے تھے کہ آؤ سر کاٹ لو، وہ نماز کا وقت تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اور میں نے جو علماء سے سنا ہے وہ بھی یہ سنا ہے کہ حضرت حسین کی جو تاریخ ہے، آگے پیچھے بھی بات ہو سکتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور اپنے رنگ سے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو فلاں تو ایسے بیان کر کے گیا، فلاں ایسے بیان کرتا ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت حسین جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، یزید تخت پر بیٹھا، اب یزید کو دو آدمیوں سے خطرہ تھا،
ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اور دوسرا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے، دو آدمیوں سے خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو مکہ میں تھے، حرم میں تھے، ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل تھا۔ یہ محرم بھی ماہ محترم 4 مہینے ایسے ہیں جو اس وقت کفار کے نزدیک بھی ماہ محترم تھے، اس میں جنگ و جدال وہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ذی قعدہ، محرم، صفر، مطلب رجب اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب الگ ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ ایسے تھے کہ ان مہینوں میں کوئی آدمی جو ہے وہ کسی پر کوئی نہیں کر۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حرم کے اندر یعنی حدود حرم میں بھی وہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ تو حضرت حسین مدینہ میں تھے تو انہیں گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ حضرت حسین سے بیعت لے لو۔ میں جو اب پس منظر تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین کو جب بلایا مدینہ کے گورنر نے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ساری بات کی، انہوں نے کہا اگر میں نے بیعت کرنی ہوئی نا تو میں رات کے اندھیرے میں نہیں کروں گا، میں دل کے اجالے میں کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں نہیں کروں گا، میں دن کے اجالے میں کروں گا۔ واپس چلے گئے تو اپنے بھائی محمد ابن انفیہ سے مشورہ کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے بیعت نہیں کری، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ تو حضرت محمد نے کہا کہ پھر تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا شرازہ بکھر جائے گا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر خامیاں ہیں، اس یزید کے اندر کچھ ہو۔ ان خامیوں میں سے 2 خامیاں انہوں نے بیان کی، ایک یہ نماز میں سستی کرتا ہے، دوسرا موسیقی کا دل دادا ہے۔ آج ہم سارے یہ 10 محرم کے پروگرام منا رہے ہیں، میں کسی اور کو نہیں کہتا، میں اپنوں کو کہتا ہوں، میں اپنوں کو کہتا ہوں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی۔ پہلے ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وقت آئے گا ٹھیک ہے، پڑھ لی نہ پڑھ لی۔ جو شوق، جو ولولہ، جو مؤذن کی اذان سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھنا، وہ ہم سے ختم ہو گیا، وہ ہم سے۔ اور موسیقی کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، آدمی نے اپنے موسیقی کا آلہ جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ اس پہ تو علماء نے فتویٰ دیا، ہم ایسی باتیں تو سنتے نہیں، پڑھتے نہیں کہ علماء حرم کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کسی نے مسئلہ لکھا کہ یہ اس کے اوپر دعائیں وغیرہ اور یہ ذکر وغیرہ، اذان وغیرہ موبائل پر لگانا کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سب حرام ہے، اس لیے کہ یہ موسیقی کا آلہ ہے، موسیقی کے آلے میں اللہ کا ذکر کرنا صحیح نہیں۔ لوگ جب ہم ایسی کو بات کرتے ہیں تو لوگ پیچھے سے کوستے بھی ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہے اپنے لوگوں کا، لیکن بھائی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اگر پکڑنے پہ آئے تو اگر چھوٹی سی بات بھی اس نے پوچھ لی تھی پھر کون جواب دے؟ کون جواب دے؟ ہمارے بڑے، ہمارا جن کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا اللہ کا قرب تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے 70-100 مرتبہ قرآن کا ختم کیا، جہاں وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ 53 حج ان میں سے اکثر پیدل چل کے ادا کیے، اور آخری حج ادا کر رہے ہیں، ایک ہاتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی کی پکڑی ہوئی ہے، کہہ رہے یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف۔
میرے پاس عمل کوئی نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے کیا کر دے۔ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، ان کے سامنے آخرت تھی۔ صحابہ اہل بیت کے سامنے آخرت تھی۔ آج ہم آخرت سے نظریں چرائے بیٹھے، ہماری وہ نظر آخرت پر نہیں، جس کی وجہ سے اتنی سستی ہے، اتنی سستی ہے۔ ورنہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کربلا میں گئے، مدینے میں تھے نا، آپ علماء سے سنتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے سے۔ مدینہ چھوڑا، کربلا میں شہید ہوئے نا، لیکن مدینہ چھوڑا، اور ان کے سامنے آخرت تھی کہ میرا اللہ، میں دین پہ عمل کر جاؤں چاہے میری جان چلی جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت سمجھ۔ سارے اپنے رب کے رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، کیوں اتنی عبادت کرتے تھے؟ کہ اس لیے میرا مالک مجھ سے، بی بی عائشہ نے کہا بھی صحیح، کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی عبادت کہ جب اللہ نے سب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی، انہوں نے فرمایا اولا اکون عبدا یا عائشہ اولا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے ایک مکے کے یتیم کو ساری دنیا کا سردار کیا، اس کا شکر نہ ادا کر۔ تو یہ کیوں تھا؟ کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ ورنہ ان لوگوں کے، اور میں کہا کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کہ یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سمندر اپنا رخ بدل سکتے ہیں، پہاڑ پھٹ سکتے ہیں، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ بولو، وقت تھوڑا ہے، بولو، میرے آقا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو شہزادے وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار، جنتی ہونے کے باوجود پھر وہاں کربلا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ایک دن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی، بڑی جو ہے وہ ہانپتی کانپتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان خیریت ہے؟ اور فرمایا یا رسول اللہ بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا چچی جان؟ کہا کہ حضرت فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا گوشت کا کٹا اور آپ کی گود میں گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ام فضل پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ خواب جو ہے یہ خیر ہے، یہ اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ بات آؤ گئی اے گئی، بات کہہ دی، بات چلی گئی آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو یہ خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، حضرت ام فضل نے کپڑے میں لپیٹ کر، وہی پہلے خواب سنا رہی ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب کی تعبیر آ رہی ہے۔ حضرت ام فضل نے کپڑے میں لپیٹ کر محمد رسول اللہ کی گود میں حضرت حسین کو رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے بیٹا دیا اور وہ بیٹا آج میری گود میں آ گیا۔ اور پھر حضرت ام فضل کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما پھر سونگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بچوں کو چومتے ہیں یہ تو سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ام فضل حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں اس لیے اس کو سونگ رہا ہوں۔
چومتے سارے ہیں بچوں کو، میں نے محبت میں آ کے چوما، سونگا اس لیے ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس لیے جو ہے وہ اس کو سونگ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ بیٹے کی پیدائش پہ ہنسنا تو سمجھ آتا ہے، رونا سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا ام فضل ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں۔ بلکہ بعض روایات تو اس طرح، سیاستہ کی روایت تو نہیں ہے، دوسری کتابوں کی روایات میں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی دکھائی گئی اور وہ مٹی حضرت بی بی ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت ام سلمہ سب سے لمبی عمر پائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جس دن ام سلمہ، جس دن یہ مٹی جو ہے یہ خون کا رنگ دھار لے، جس دن یہ سیاہ سرخ ہو جائے، اس دن سمجھنا کہ میری امت کے لوگوں نے میرے شہزادے کو، میرے حسین کو شہید کیا۔ اور بی بی پھر ام سلمہ فرماتی ہیں پھر وہ وقت بھی آیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں ایک دن جو ہے وہ دوپہر کے وقت جب میں اٹھی، ظہر کا وقت تھا، میں اٹھی، میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو ہے وہ چیز کٹھی کر رہے ہیں، میں ایسے جو ہے چونک کر اٹھی، میری فوراً نظر جو ہے اس مٹی پر پڑی تو وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے مدینے والوں کو بتایا کہ حضرت حسین کو آج کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی اٹل ہیں، اتنی حقیقت ہے، اتنی حقیقت ہے کہ دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب اتنی اٹل ہیں تو آج ہم کیوں نہ عمل کریں؟ آج ہم کیوں نہ ایسی زندگی گزاریں کہ جس طرح محمد الرسول اللہ ہمیں زندگی دے کر گئے تھے۔ اللہ بھی کہتا ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو نبی تمہیں دے اس کو لے لو، یہ جو نبی تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، محدثین نے یعنی کہ محدثین نے حدیث کی شکل میں جو اللہ کے نبی کے عینی شاہد ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان سے جو زندگی لی تھی وہ من و عن ایسے ہی جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ آج مسلمان جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دوسرا تو میری آواز سنے گا یا نہیں سنے گا، یہ میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزار کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم محرم کو ایسے ہی منائیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ نے بتلایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، اس روزے کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور جو محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ ایک روزہ ایک مہینے کے برابر ہے۔ ایک روزہ، یہ عام محرم کے دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، جو عاشورہ کا روزہ اس کی الگ فضیلت ہے۔ یہ جو عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے نا، اس کی الگ فضیلت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کی فرضیت آئی، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جس کی چاہے مرضی ہے محرم کا روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی ہے وہ عاشورہ کا روزہ، سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا گناہگار، لیکن جو رکھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جو رکھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے عرفہ کا روزہ رکھے، اگر عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو 2 سال کے گناہ صغیرہ جو ہے اس کے 2 سال کے معاف ہو جائیں گے، اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے تو عاشورہ اس طرح منانا ہے کہ محرم کا روزہ رکھا، لیکن کس طرح؟ جس طرح میرے آقا نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے میں دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں سے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو جو فرعون بحر کلزم میں 16 لاکھ فوج کے ساتھ ڈوبا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی، وہ 10 محرم تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا سنو، آئندہ سال 10 کے ساتھ یا 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری مشابہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک روزہ زیادہ کر لو تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری مشابہت۔ آج ہر آدمی ذرا اپنے آپ کو دیکھے کہ میری مشابہت محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے غلاموں صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہے یا یہود و نصارہ کے ساتھ؟ ہر آدمی دیکھ لے۔ یہ صرف عاشوراء کی بات نہیں، یہ زندگی کی بات ہے کہ میری زندگی محمد الرسول اللہ کی زندگی کے ساتھ میچ کرتی ہے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ میچ کرتی ہے، یا کہ میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو میں نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا کہ اذا الصحف نشرت، جب نامہ یا مال کھلے گا ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا جب نامہ یا مال کھلے گا۔ اور یہ تو کھلنا ہے، یہ تو کھلنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرے گا۔ یہ آج کل تمہارا سب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرے گا، یعنی ان کو اچھے کھانے کھلائے گا، ان کو اچھا کھانا کھلائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پورا سال اس کو رزق دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں اپنی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ 10 محرم کو جو اپنے یہ نہیں کہ آپ دن کو کھانا ہی کھاتے رہو، روزہ نہیں رکھنا، وہ الگ ثواب ہے، اور شام کو افطاری کے وقت اچھا کھانا یہ الگ ثواب ہے۔ یہ آپ کو افطاری کے وقت بھی مل سکتا ہے، سحری کے وقت بھی آپ کو مل سکتا ہے اچھا کھانا، لیکن دن کو روزہ رکھو اور افطاری اور سحری کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا عاشوراء کے دن اپنے جو ہے اہل و عیال پر جو ہے وہ خرچہ کرے گا، اللہ اس کی برکت سے پورا سال ان کو رزق دے گا۔ اور میں اگلے دن سبق پڑھا رہا تھا، میں مشکاۃ شریف کا سبق پڑھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری قابلیت پر نہیں دیتا، بلکہ کسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرنا، غریبوں پر بھی کیا کرنا ہے؟ اب بولتے نہیں کیا؟ غریبوں پر بھی۔ او بھائی آپ کہتے ہو کہ آج کل کسی کو کہے نا، وہ کہتے ہیں ہم سے بھی کوئی بڑا غریب ہے۔ اب صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا، ایک صحابی کے گھر میں بکرے کی سر آ گیا، انہوں نے فرمایا ہمارا تو جیسے کیسے ہے، گزر اوقات ہو جائے گی، تو یہ ہمسائے جو ہے ان کا کافی دنوں سے فاقہ ہے، ان کو دے دو۔ ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا بیوی سے مشورہ کیا ہمارے گھر میں گزر بسر چل جائے گی، آگے دے دو۔ وہ 7 گھروں سے گھومتی ہوئی پھر اسی کے گھر آ گئی۔ وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر کیا کرتے تھے؟ اور اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی باتیں ان کے سامنے تھیں۔ آج ہم مانتے ہیں، آج ہم ساری زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، عمل میں ہم پیچھے ہیں۔ ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کی حدیث تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زندہ شب بیدار کو کہہ دو جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کو کہہ دو اگر تیرا ہمسایہ رات کو بھوکا سو گیا تو تیرا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ آج دائیں بائیں دیکھتے ہو، سفید پوشوں کو دیکھتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ نہیں تھی جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ کیا یہی زندگی تھی کہ صرف نماز پڑھ لینی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی دین ہے. کتنی؟ 23 سالہ زندگی کیا ہے وہ؟ اگر وہ اپناؤ گے تو دیندار بن جاؤ گے. دیندار بن جاؤ گے اللہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی. صحابہ دیندار بنے تو اللہ نے آخرت تو بنائی. ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو دنیا ایسی بنائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم زکوٰۃ لے کر مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے تھے. ہم زکوٰۃ لے کر مدینے کی گلیوں میں، پورے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا، پورے مدینے میں زکوٰۃ لینے والا. اللہ نے دنیا ایسی بنائی. اس لیے بھائی محمد الرسول اللہ نے جس طرح ہمیں کہا ہے، ہم نے عاشورہ اسی طرح محرم کو ہم نے کیا کرنا ہے. باقی رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ سب کچھ لگ جائے. سب کچھ بولتے نہیں ہیں یا اللہ کے راستے میں لگانا نہیں چاہتے. اللہ کے راستے میں لگانا نہیں چاہتے. سب کچھ لگ جائے اللہ ہم سے راضی. حضرت حسین نے سب کچھ لگا دیا، اللہ کو راضی کر گئے. اللہ کو راضی کر گئے. دیکھو نا، میں کہا کرتا ہوں آج کل ہم جو اولیاء اللہ کے بارے میں کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں. ہم کرامت کے قائل ہیں، معجزہ کے قائل ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ولی جمع ہو جائیں، تمام مسلمان جمع ہو جائیں، تقوی والے جمع ہو جائیں، شب بیدار جمع ہو جائے، قرآن کے حافظ قاری عالم جمع ہو جائے، وہ سارے مل کر محمد الرسول اللہ کے ایک ادنا صحابی کا مقام حاصل مقابلہ ہے. حضرت حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ اگر ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں دے کر چلا گیا، بعد میں میرا آنے والا امتی عود پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس مٹھی جو کے برابر وہ. یہ تو عام صحابی کے بارے میں. حضرت حسین کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود نماز چھوڑی. میں دعوت فکر، میں نے پہلے کہا ہے کہ میں وہ واعظ جو وہ چیز نہیں ہے مجھ میں، لیکن ایک دعوت فکر ہے. نماز چھوڑی. آج جو نماز چھوڑتا ہے وہ حسینی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی اور تو میری بات سنے گا نہیں. اس لیے بھائی ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کے طرز زندگی گزارو گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی. آخرت میں بھی. تو میں بات یہاں چھوڑی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر حضرت محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں کہ مکہ معظمہ چلے جائیں، مدینہ چھوڑ. اب مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں مولا مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالی. یہ اس وقت عربوں میں یہ تیل نہیں تھا، یہ کسی زمانے میں وہاں گئے اور وہاں مدینہ طیبہ میں ایک جگہ سے کھانا کھایا تو ایک ہڈی گوشت کی چوس کے ڈالی تو ایک بچہ چھوٹا سا آیا، یتیم بچہ تھا، تو اس نے اس ہڈی کو اٹھایا اور وہ کھانے لگ گیا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا، میں نے اس کو قریب بلایا، میں نے ساری باتیں کی.
میں نے کہا آپ میرے ساتھ پاکستان چلو، میں آپ کو پڑھاؤں گا، بڑے ہوں گے، آپ کو اچھے کپڑے دیں گے، اچھے کھانا دیں گے، پھر آپ کی شادی کریں گے. وہ ساری باتیں میں نے کہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ میں چچا جان آپ کو کل بتاؤں گا. دوسرے دن آیا اور اس نے مجھے کہا چچا جان میں پاکستان میں اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا تو مجھے وہاں سب چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے کہا ہاں سب چیزیں ملیں گی. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ بھی وہاں پاکستان میں ہوگا. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اس معصوم بچے نے کیا کہا کہ کیا یہ بھی وہاں ہوگا؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتا تو میں لاکھوں روپے لگا کے یہاں آتا. تو ایک 1400 سال کے بعد ایک چند سال کا بچہ جو ہے وہ مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جو محمد الرسول اللہ کا نواسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا، حضرت فاطمہ کا بیٹا اور جنت کے جوانوں کا سردار، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن چھوڑا. اب کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا تھا؟ کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے نانا کا لایا ہوا دین. آج ایک فیصلہ کر کے جاؤ. حضرت حسین نے سارا کنبہ دے کے بھی دین بچایا. آج کیا ہمارے گھروں میں ہی دین بچا ہوا ہے؟ میدان کارزار کو چھوڑو، اس چار دیواری میں دیکھو جہاں تم رہتے ہو. جس چار دیواری میں ہماری صبح و شامیں گزر رہی ہے، جہاں ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں، جہاں اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. کیا اللہ کا دین ہمارے اس گھر کی چار دیواری کے اندر موجود ہے؟ ہم نے دین کو پڑھے ہی نہیں، علماء کے پاس بیٹھے ہی نہیں، علماء کی صحبت ہی اختیار نہیں کی، بلکہ بس چلے تو علماء کے بارے میں باتیں کر گزرتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ کا دین. میں گزشتہ دنوں اپنے مدرسے کے قراء کو دیکھا، ایک قاری نے جو ہے نا وہ بچے کو مارا. تو ہم ترغیب چلاتے ہیں، تو میں نے کہا یار بھائی اللہ کے نبی کی 2 سنتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے، باقی سارا عمل کرتے ہیں لیکن 2 سنتوں پہ عمل. بتاؤں وہ 2 سنتیں کون سی ہیں جس پہ آج مسلمان عمل نہیں کرتا ہے؟ بتاؤں؟ بولو، عمل کرو گے؟ میں نے کہا یار ایک بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. حکم کیا ہے یہ نہیں کیونکہ پیچھے سے غلطیاں نکالنے والے بہت ہوتے ہیں. حکم کیا، لیکن حکم بھی کہاں کیا ہے؟ وہی جو میری پوری گفتگو کا موضوع تھا. فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم کرو، نماز کا اگر نماز 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو. لیکن خود نہیں مارو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی بیویوں کو نہ گالی دی نہ. آج تم اور ہم سارے سنت پہ عمل کرتے میرے سمیت. یہ دین پڑھو، دین سمجھو. دین کیا ہے؟ جب دین سمجھ آ جائے پھر اس دین کے لیے آدمی کٹ مرتا ہے. آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ہم کٹ نہیں مار رہے. حضرت حسین کو دین سمجھ تھا جس کی وجہ سے حضرت حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کے ریزاروں میں، وہاں صحرا میں جو ہے اپنے سارے گھر کے افراد بھی ذبح کرا دیے اور خود بھی اس دین پہ قربان ہو گئے. صرف دین سمجھ تھا. آج ہم اور دین سمجھ کیوں نہیں؟ حضرت حسین، صحابہ اہل بیت کا سب کچھ دین پہ لگا تھا. آج ہمارا دین پہ کچھ لگا ہے؟ کچھ لگا ہے؟ اس لیے دین سمجھ نہیں. اپنی زندگی دین پہ لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنا مال لگاؤ اس دین پہ. جب مال لگاؤ گے
پھر دین کی قدر ہوگی، دین کی سمجھ ہوگی۔ جب دین کی سمجھ ہوگی عمل بھی آسان ہو جائے گا، اس دین پہ کٹ مرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جب ہم عمل کر لیں گے کٹ مر جائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بناؤ گے؟ بولتے نہیں ہیں کیا؟ آہستہ آہستہ بولتے ہو، کیا دل نہیں کرتا دین بنانے کو؟ دل نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کو؟ بولتے نہیں ہو؟ کرتا ہے تو پھر کرو گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ لل کہہ دو۔ ہم کوشش کریں گے کہ محمد الرسول اللہ کا دین سمجھیں گے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل بھی کریں گے، اور اگر کہیں دین کو خطرہ ہوا تو وہاں ہم کٹ مریں گے۔ ٹھیک ہے، کرو گے تو انشاءاللہ۔ میں نے تو کچھ باتیں سخت بھی کی ہوں گی، میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے جو ہے وہ 10 محرم تک یعنی کہ آپ کے یہ پروگرام چلیں گے۔ علماء کرام اچھے، مجھ سے اچھے، سارے علماء کرام اچھے، میں اچھے اس لیے کہتا ہوں بھائی، میں اپنے ساتھیوں میں جب بیٹھتا ہوں، میرا باپ دادا مولوی نہیں تھا، میں نے دین کو دین سمجھ کے پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو بہت اعلیٰ، لیکن میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، امام غزالی اور شرح عقائد، یہ جو ایک درسی کتاب ہے ہمارے، وہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک فقیہ عالم اگر کسی بستی میں چلا جائے، ایک فقیہ عالم اگر کسی، بولتے نہیں، کسی بستی میں، اس فقیہ عالم کی جوتیوں کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب اٹھا لیتے۔ یہ علماء کا وجود یہ باعث رحمت ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کے قریب بیٹھو، مسائل پوچھو، ان سے باتیں پوچھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، کھانا کیسے تھا، پینا کیسے تھا۔ اگر ایک پانی پینے کی سنتیں سمجھ آ جائیں، کتنی پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے پینا، دیکھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، بیٹھ کے پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 100 شہید کا ثواب لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سنت کو زندہ کرے گا، 100 شہید کا ثواب۔ تو ایک دفعہ جو پانی پیے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 500 شہیدوں کا۔ اور جو دن میں 10 مرتبہ پیے گا، 5000 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، ایک صرف پانی پر۔ اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کچھ اس نبی نے آپ کو دیا ہے اس کو لے لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ اس قرآن کی ایک آیت پر عمل کر لو گے، اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھک تو نہیں گئے؟ اب بولتے نہیں کیا؟ تھک تو نہیں گئے؟ یہ پچھو نہیں بول دے پہ، پچھلے نہیں بول دے پہ، تھک گئے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں آپ سب، میں اور آپ سارے بچوں والے ہیں نا، بچے آپ سے ہر بات منوا لیتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں بچے آپ سے باتیں منوا لیتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہیں۔ جو نہیں مانتا میرا خیال ہے وہ تو فارغ ہے، جو بچوں کی نہیں مانتا منوا لیتے ہیں نا۔ تو بھائی 2-4 سال کا بچہ اپنی ماں باپ سے ہر بات، ہم اتنے لوگ مل کے اگر ایک آدمی کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ایک آدمی کی بخشش نہ کرا سکیں، ہم جیسا بھی پھر کوئی نکما ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میری بات سمجھ نہیں آئی؟
وہ بچہ جو ہے وہ اللہ اپنی ماں باپ سے اکیلا ہر بات منوا لیتا ہے. ہم اتنے لوگ مل کے اور اس اللہ سے کہ علماء سے سنتے ہوگے، علماء فرماتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، چلو اس کو بھی چھوڑو، میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے. یعنی اس سے بھی زیادہ شفقت. بتاؤ کہ جو اتنا بڑا شفیق مہربان رب ہو اور اتنے بندے مل کے ہم کسی کی مغفرت نہ کرا سکیں. یہ رواجی دعا نہ مانگا کرو. میرا ایمان ہے کہ جو ہر اٹھنے والا ہاتھ ہے اللہ رب العالمین خالی. پھر دعاؤں کا جو اللہ نے دعاؤں کا جو مرکز رکھا ہے وہ آپ دعاؤں کا معیار آپ کی بزرگی نہیں رکھا کہ بزرگ دعا مانگے گا تو اللہ معاف کرے گا، اللہ قبول کرے گا. اللہ نے دعاؤں کی قبولیت آپ کا دل رکھا ہے کہ کس دل سے آپ دعا کر رہے ہو، کس دل سے آپ دعا کر رہے ہو. تو ہم یعنی شہدائے اسلام بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اور کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے تھے، جو اور صحابہ اکرام، جو اور ہمارے شہداء بدر ہیں، احد ہیں، ہم جو ہے ان کے وسیلے سے یہ ایک چٹ آئی ہے ایصال ثواب کے لیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے صرف انہی کی نہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن، جتنے رشتہ دار دوست اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یہ بالخصوص جو ہے یہ چٹ آئی ہے حاجی خالد محمود صاحب، حاجی فیاض صاحب، حاجی محمد فاروق صاحب، ان کے ایصال ثواب کا آگے حاجی محمد یونس صاحب. یعنی آپ پہلے سب یہ ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی. یہ رات دن دعا مانگا کرو. یہ دعائیں ایسی ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے بیٹے کو نمازی بنا دیا، آپ نے بیٹے کو، آپ کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیٹے کو نمازی بنا دیا، ہمارے استاد فرماتے تھے آپ کے بیٹے کی ایک نماز قبول ہو گئی، ساری زندگی کی نہیں، آپ کے بیٹے کی ایک نماز تو آپ کی اللہ مغفرت کر دے گا. اس لیے کہ وہ جب نماز پڑھے گا، نماز کے اندر پڑھے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے. جب نماز قبول ہوگی تو یہ دعا قبول ہوگی. جب یہ دعا قبول ہوگی تو آپ کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بچوں کو نماز پہ لگاؤ گے، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بے نیاز ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو آمدن ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو ساون ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو دن کے اجالے میں ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو رات کی تاریکیوں میں ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو رات کی تاریکیوں میں ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے بھولے سے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو جان بوجھ کر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تمہیں شہداء اسلام کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو قبول فرما لے. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مومن مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرما.
یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ یہ جن کے نام دیے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ اس ہدایت کو پانی اور ہوا کی طرح عام فرما، یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی غلطیاں اور خطائیں معاف فرما، ایک ایک امتی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ بہت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یا اللہ ہم اپنی غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ یا اللہ دین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پہلے جو کچھ ہوا یا اللہ وہ معاف فرما دے، اور آئندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا کہہ نہیں پا رہے یا اللہ یہ تیرے سامنے بوڑھے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ سب کی دلی تمنا مرادیں پوری فرما، جائز ضروریات پوری فرما، جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کی یا اللہ جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال میں ترقی عطا فرما، دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، دینی دنیاوی مسائل حل فرما، یا اللہ دینی دنیاوی مسائل حل فرما، یا اللہ جتنے ہمارے ساتھی مقروض ہیں ان کے قرضے کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے اٹھے ہیں تو ہمارے ذمے کسی کا قرض باقی نہ ہو، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، یا اللہ تو خود ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، جنوں کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ جس کی جو دل میں تمنا ہے یا اللہ وہ سب پوری فرما دے، یا اللہ وہ سب پوری فرما دے، یا اللہ اس دین حق کو پوری دنیا پہ غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، سارے عالم کو انسانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے بڑے بڑے کافر ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اگر ان کے کھاتے میں ہدایت نہیں ہے پھر ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، پھر ان کو راستے سے ہٹا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہماری دلوں میں نفرتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام اہل بیت ائمہ اعظام کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے اٹھیں ہماری زبان پر کلمہ شہادت اصلی کلمہ اسلام جاری اور ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا